الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ والوں کو ستانے اور ان پر الزام لگانے اور ان سے دشمنی رکھنے سے کیا انجام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا واقعات ہیں آپ کی خدمت میں بات کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آدمی ایک طویل زمانے تک اہل جنت کے اعمال میں لگا رہتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی کا اختتام جہنمیوں میں شمار ہوتا ہے، جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی ایک طویل عرصے تک جہنمیوں والے اعمال میں مبتلا رہتا ہے، مگر اس کا انجام خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث بھی ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ، اعمال کی قبولیت کا مدار خاتمے پر ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت یہ دعا مانگتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے رب، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم فرما۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اس دعا کو بکثرت مانگتے رہتے ہیں، کیا آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے اپنے اوپر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جب چاہے اپنے جس بندے کے دل کو جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ تو تمام والوں کو ستانے پر، ان پر الزام لگانے پر کیا انجام ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے کا سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت کا انجام کیا ہے؟ دیکھو، ایک عورت اروا بنت اویس، ایک عورت آپ پر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے اس کے مکان کے کچھ حصے پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ معاملہ مروان بن حکم تک پہنچا جو اس وقت مدینے کے گورنر تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں بلایا گیا۔ حضرت سعید نے ارشاد فرمایا کہ بھلا میں کیسے کسی کی زمین دبا سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ براہ راست سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کر لے، ہڑپ کر لے، تو اس کے نیچے کی 7 زمین اس کے گلے میں قیامت کے دن طوق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اسدے کی شکل میں اس کے گلے میں 7 زمینوں کو طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ مروان نے یہ جواب سن کر وہ خاموش رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے مزید آپ سے کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت پر بددعا فرمائی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے لیے 3 بددعائیں دی۔ نمبر کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو میرے دعوے کی سچائی لوگوں پر ظاہر فرما۔ نمبر 2، اس عورت کی بینائی سلب فرما۔
نمبر 3 اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دے۔ راوی جو روایت کرنے والا ہے اس حدیث کو، وہ کہتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ روز کے بعد ہی مدینے میں ایسا سیلاب آیا کہ اس سے حضرت سعید کے مکان کی اصل بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اس سیلاب نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادوں کو ظاہر کر دیا اور حضرت سعید کی سچائی واضح ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مدعیہ عورت کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہوتی رہی، آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن وہ ٹٹول کر اپنے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر ہی کے کنویں میں گر کر مر گئی۔ دیکھو، ایک عورت حضرت سعید پر ایک برا الزام لگا دیا تو اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ حضرت سعید نے جو بددعائیں فرمائی تھی وہ تینوں بددعائیں اس عورت پر براہ راست آ گری کہ حضرت سعید نے پہلی بددعا فرمائی کہ اے اللہ میری سچائی کو لوگوں پر آشکارا فرما۔ وہ بھی صحیح ہو گیا کہ سیلاب آ گیا، مکان کی اصلیت ظاہر ہو گئی، بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اور دوسری بددعا فرمائی تھی کہ اس عورت کی بینائی سلب فرما، تو اس عورت کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور تیسری بددعا کہ اس کی قبر اسی کے گھر میں بنے، تو اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دی گئی اور وہ اپنے کنویں میں، گھر کے کنویں میں گر کر مر گئے۔ تو اللہ والوں کو ستانے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے، میرے ولی سے دشمنی بغض رکھے گا، میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اہل اللہ کو، اللہ والوں کو نہیں ستانا، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج لوگ اللہ والوں کی شان میں بکتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ علماء حفاظ کو ستانے میں، ان کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں۔ علماء حفاظ بھی اہل اللہ میں شامل ہیں۔ حدیث میں ہم اہل اللہ، ان کو کہا گیا کہ وہی تو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، یعنی صاحب قرآن، قرآن کے جاننے والے، قرآن کے حافظ، یہی اہل اللہ ہیں۔ جب ان کو حدیث میں اللہ کے رسول نے اہل اللہ کہا، اللہ والے کہا، تو ہم ان کو کیسے ستا سکتے ہیں؟ تو حفاظ علماء کو ستانے پر انجام برا ہو سکتا ہے، خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے خوب ڈرنا چاہیے، ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ خیر فرما، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کے رسول اس کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی شان میں گستاخی، اللہ والوں کو ستانا، اللہ والوں کی ٹوہ میں پڑنا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ تجربے کی بھی بات ہے۔ جو اللہ والوں کو، علماء حفاظ کو ستاتے ہیں، وہ یہ انجام بھگتتے ہیں۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج کا رویہ، بعض لوگوں کا رویہ علماء حفاظ کے ساتھ بہت دشمنی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان سے بغض و عناد آج لوگوں کے درمیان آتا چلا جا رہا ہے۔ علماء سے دوری، علماء حفاظ سے بغض و عناد، یہ سوء خاتمے کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے خاتمے کی فکر کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائیں۔